بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام استخارہ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین، اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز، آپ کے میسیجز اور آپ کے خطوط ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں۔ آپ اس پروگرام کے اندر ہمیں لائیو کالز کرتے ہیں اور پھر اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ مسائل خواہ روحانی اعتبار سے ہوں، خواہ جسمانی اعتبار سے ہوں، تمام تر ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر یہاں پر موجود علماء و مشائخ، روحانی شخصیات اور خانقاہوں سے وابستہ بزرگان دین آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں۔ ناظرین، آپ فیل کرتے ہیں کسی بھی قسم کی کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی ٹینشن ہے، تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے۔ آپ کی کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گی۔ آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، وہاں سے آپ نمبر نوٹ کیجئے اور پھر ہمیں کال کیجئے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کے جو بھی مسئلہ ہوگا وہ ہم جو ہمارے ساتھ عالم دین شخصیت موجود ہیں ان سے ہم پوچھ کر اس کا حل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے، ممتاز مذہبی اسکالر جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبداللہ ثاقب قادری صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیر و عافیت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ۔ شاہ صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ قبلہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کریں گے، کیونکہ ماہ ذی الحج کے اندر آپ کی رخصتی ہوئی، آپ کا نکاح ہوا، تو اس حوالے سے ہم کچھ جو ان کی شخصیت سے جو پہلو نکلتے ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے، اور ساتھ ساتھ ان کی عظمت و شان کیا ہے اس حوالے سے بھی ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ مجھے بتائیے گا کہ سیدہ کائنات کی عظمت و شان کیا ہے، لیکن اس سے قبل ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کون اور کہاں سے؟ میں شاہدہ بات کر رہی ہوں، لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے بیٹے کا استخارہ کروانا ہے۔ جی بیٹے کا نام بتائیے اور مسئلہ بتائیے، کس لیے کروانا ہے؟ فیضان محمد فیضان اس کا نام ہے جی، اور کس چیز کے لیے کروانا چاہتی ہیں جی؟ اور مسئلہ کیا ہے بچے کو؟ اس کے رشتے کے بارے میں بات کرنی تھی۔ کوئی بندش وغیرہ تو نہیں ہے، تب سے اس کا رشتہ دیکھ رہے ہیں، کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پیر صاحب سے ہم پوچھ کر بتاتے ہیں۔ پیر صاحب، ایک بہن ہیں اور انہوں نے اپنے بیٹے کے حوالے سے پوچھا ہے کہ ان کا رشتہ نہیں ہو رہا، تو بندش ہے، کیا مسئلہ ہے، تو آپ ان کو ذرا اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اصل میں بندہ مومن کا ایمان جو ہے وہ پختہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہر کام جو ہے اس کے حکم سے ہوتا ہے، اس کی منشا سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا اگر چاہے تو کوئی اس کام میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، لہٰذا یہ جو بندش کا کانسیپٹ ہے، یا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ کسی نے رکاوٹ ڈال دی، اس کے بارے میں ہمیں بڑا محتاط ہو کر یہ کامنٹ پاس کرنا چاہیے۔ تو میں اپنی بہن سے گزارش کروں گا کہ اللہ پہ یقین کامل رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ ہمارے لیے بڑی واضح ہیں جی، ان تعلیمات پہ عمل کی کوشش کیجیے۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے بیٹے کو نماز کی ترغیب دیجیے، نماز کا حکم دیجیے تاکہ وہ نماز کی پابندی کرے، اور دوسرا وہ جسمانی اور فکری اعتبار سے پاکیزگی اختیار کرے، اور تیسرے نمبر پر استغفار کی کثرت کرے۔ زیادہ نہیں تو ایک تسبیح اپنے اوپر لازم کر لے دن میں، کہ اس نے استغفار کی تسبیح یہ لازم کرنی ہے، اور ساتھ یا لطیفو، اللہ کا ایک اسم ہے یا لطیفو، اس کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ یہ دو تسبیحات کریں، نماز کی پابندی کریں اور پاک رہنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ جلد آپ کا یہ مسئلہ جو ہے یہ اللہ نے چاہا تو حل ہو جائے گا۔ اچھا قبلہ پیر صاحب، یہ جو یا لطیفو کی آپ نے تسبیح بتائی ہے، کس ٹائم کرنی ہے یہ بھی ذرا بتا دیجئے۔ عشاء کی نماز کے بعد اگر سونے سے پہلے کر لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، اور استغفار جو ہے یہ صبح فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح کر لیں، اور اگر آپ سمجھیں کہ یہ ٹائم آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے، یعنی پانچوں نمازوں میں کسی نماز کے بعد بھی کر لیجئے، لیکن اگر بہتر وقت آپ چاہتے ہیں تو وہ پھر عشاء اور فجر کا ہے۔ اس کو آپ پہ ذہن میں رکھیے اور اس کے مطابق آپ یہ تسبیحات کیجئے، بہت جلد انشاءاللہ اللہ کریم آپ پر کرم فرمائے گا۔
قبلہ پیر صاحب، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ عشاء کے بعد کر لی جائے یا عصر کے بعد کر لی جائے، اگر کوئی ہم جس طرح یہ جو ہمارے بھائی ہیں یہ کبھی ظہر کے بعد کرتے ہیں، کسی دن ان کو ٹائم ملتا ہے عصر کے بعد کرتے ہیں، تو یہ کیا ایسے بھی ٹھیک رہے گا کہ یا پھر ایک ٹائم مختص ہی کرنا ضروری ہے، چاہے ایک وقت مختص کرنا ضروری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو پسند فرمائی چیز وہ استقامت ہے جی، اور استقامت کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ جب ایک دن ایک وقت آپ نے ایک کام کیا ہے تو دوسرے دن اسی وقت پہ وہ کام کیا جائے، بھلے سے وہ قلیل ہو یعنی تھوڑا ہو۔ ایسا عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو بھی بڑا محبوب ہے، لہٰذا ایک وقت مختص کر لیجئے اپنی آسانی کا، پھر اس کی پابندی کیجئے۔ روزانہ وقت چینج کرتے رہنے سے اس کی برکات جو ہیں وہ پوری طرح سے حاصل نہیں ہوتی، لہٰذا ایک وقت اگر ہم دیکھیں اپنے لیے بھی اگر کوئی وقت مخصوص نہیں کر سکتے 24 گھنٹوں میں تو ہم اور کیا کریں گے پھر؟ تو ایک وقت مخصوص کیجئے اور کوشش کر کے اسی وقت میں روزانہ یہ تسبیحات کیجئے۔ جی بہت خوبصورت پیر صاحب آپ نے وظیفہ بتایا۔ بہن میں بھی ایک بات ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وقت کی جو پابندی ہوتی ہے، جو ایک وقت ہم مختص کر لیتے ہیں، اس کے فوائد بھی بڑے ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ کوئی شخص اگر کسی دریا کے کنارے جاتا ہے اور وہ مچھلیوں کو وہاں پر کوئی نہ کوئی خوراک ڈالتا ہے، تو اگر اس کا مخصوص ٹائم ہوگا تو اگر وہ تجربہ کرے تو دیکھے گا کہ وہ اگر مخصوص ٹائم پہ جاتا ہے تو اس کے جانے سے قبل ہی وہ مچھلیاں جو ہیں وہ پہلی جمع ہو جائیں گی، کیونکہ ان کے لیے کھانا آنا ہے۔ تو اگر وہ کبھی کوئی ٹائم ہوگا کبھی کوئی ٹائم ہوگا تو اس حوالے سے پھر وہ جو مچھلیاں ہیں وہ ان کو مطلب انتظار نہیں رہتا۔ تو آپ بھی جس طرح کہ ہم ایک مختص ٹائم رکھیں گے تو اسی طرح جو اللہ رب العزت کی جو توجہات ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کا جو کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے، وہ بھی ایک اگر مختص ٹائم رکھتے ہیں تو خصوصی جو آپ کے لیے جو کرم ہونا ہوتا ہے تو جو مخصوص وقت کے ساتھ جو کرم ہو سکتا ہے وہ ہم جو ٹائم چینج کرتے رہتے ہیں اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اور اس چیز کی تائید نماز کے بھی جو اوقات ہے اس سے بھی ملتی ہے کہ نماز کا بھی ایک وقت مقرر ہے، تو اس لیے جو بھی وظیفہ ملے، جو بھی آپ کو پڑھنے کے لیے دیا جائے تو وہ جو ایک ٹائم آپ کے لیے سوٹیبل ہو یا جو پیر صاحبان بتاتے ہیں، عامل حضرات بتاتے ہیں، آپ وہ ٹائم مختص کریں اور پھر اس حساب سے آپ وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلو پھر جب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے سیرت کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہیں گے آج۔ ان کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح عنایت کی تھی اس کے حوالے سے اگر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اور بتائیے کہ وہ تسبیح کیا تھی اور پھر اس کے کیا کیا فوائد ہوتے ہیں ہماری زندگی کے اندر، روزمرہ زندگی کے اندر ہم اس سے کیا ثمرات حاصل کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال آپ نے شاہ صاحب فرمایا، اور اس طرف ہماری توجہ یقیناً کم ہوتی ہے، لیکن یہ بات جو آپ نے سوال کے طور پہ میرے سامنے رکھی اور میں پوری اپنے دیکھنے والے ویورز کے سامنے رکھوں گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں تو وہ اپنے اندر بے شمار حکمتیں رکھتی ہے۔ بے شک اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعجاز عطا فرمایا ہے کہ آپ مختصر الفاظ میں بہت کچھ ارشاد فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، آپ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی اس کام سے تھکن کی شکایت کی جو سارا دن آپ کرتی رہتی تھی، اور آپ نے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے کہنے پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک غلام زادی، ایک لونڈی کے لیے عرض کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہ حضرت بی بی سیدہ پاک سے بہت زیادہ پیار فرماتے ہیں، اتنا پیار فرماتے ہیں کہ جب انسان تاریخ کے اوراق پلٹتا ہے تو یہ ایک انتہا کی پیار اور محبت اور باپ بیٹی کے تعلق کی ایک عمدہ اور ایک سب سے بہتر مثال ہمیں ملتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ حضرت سیدہ بی بی پاک سے ملاقات فرماتے ہیں، کبھی آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے، کبھی وہ آستانہ پہ حاضر ہو جاتے۔ بلکہ احادیث کے اندر قبلہ یہ بھی آتا ہے کہ صبح جو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے تو سیدہ کائنات کے گھر سے ہو کر آیا کرتے تھے۔ تو یعنی یہ ایک ملاقات روزانہ کی بنیاد پہ یہ بتاتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی لخت جگر سے کتنا پیار ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی ایک محبت کی انتہا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم سے تشبیہ دے رہے ہیں حضرت بی بی پاک کو۔ تو جب انہوں نے آ کر اپنے بابا جان کے سامنے اپنی اس تکلیف کو رکھا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ کے ذریعے امت کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ فاطمہ میں تمہیں اس سے بہتر عمل نہ بتاؤں؟ حضرت بی بی پاک نے عرض کیا کہ بابا جان ضرور بتائیے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو کچھ کلمات پڑھنے کا حکم دیا جس کو تسبیح فاطمہ بولا جاتا ہے. وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ 33 مرتبہ، اور پھر الحمدللہ 33 مرتبہ، اور پھر اللہ اکبر 33 مرتبہ. یہ تسبیح فاطمہ ہے جو ہر نماز کے بعد تقریباً ہر بندہ مومن پڑھتا ہے. لیکن ہم نے اس کے جو روحانی فوائد ہیں ان کو اپنے آپ سے دور کر لیا. ہوتا کیا ہے، ہم ایک سپیڈ لگی ہوتی ہے، بہت جلدی کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ الفاظ کی درست ادائیگی ہو رہی ہوتی ہے، نہ اس کے جو ثمرات ہیں وہ ہمیں میسر آ رہے ہوتے ہیں. اگر 2 منٹ آپ پوری توجہ کے ساتھ اور ان الفاظ پہ غور کرتے ہوئے اور پھر یہ چیز پیش نظر رکھتے ہوئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا اور حضرت بی بی طیبہ طاہرہ کو حکم دیا، ان کا کیا ہوا یہ عمل جو انہوں نے اپنے بابا جان کے حکم پر کیا، یقیناً یہ آپ کی جسمانی، آپ کی ذہنی تھکاوٹ کو، آپ کے بیماریوں کو دور کرتا ہے، آپ کو ریلیکس کرتا ہے، آپ کو ایک نئی تازگی اور نئی ایک توانائی جو ہے وہ دیتا ہے، اور آپ اس توانائی کے ذریعے باقی کے اپنے معاملات جو ہیں وہ بہتر سے بہتر انداز میں کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. پھر اس پہ آپ غور کیجئے، سبحان اللہ، اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ اکبر اللہ کی بڑائی ہے. یعنی تینوں جو کلمات ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف انسان کی توجہ کو کر دیتے ہیں. اللہ پاک ہے، اللہ جو ہے سب تعریفیں اس کے لیے ہیں، اللہ وہ ہے جو سب سے بڑا ہے. تو جب آپ پورے یقین کے ساتھ اپنے رب کو یوں یاد کرتے ہیں تو پھر قرآن مجید برہان رشید کا وہ حکم بھی ہمارے سامنے ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صبح و شام اپنے رب کی پاکی بیان کرو، تسبیح بیان کرو. اس حکم کی تعمیل بھی ہوتی ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کیے ہوئے ان الفاظ کے فوائد بھی انسان کو میسر آتے ہیں، جو کہ میں نے مختصراً عرض کر دیے کہ آپ جسمانی. ہم آپ سے ڈیٹیل سے پوچھیں کہ ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے کی طرف. حاضرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ، اور اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہے. آپ اس پروگرام کے اندر ہمیں لائیو کالز کر کے اپنے جو بھی مسائل ہوتے ہیں آپ وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. وہ مسائل خواہ روحانی اعتبار سے ہو، جس طرح کے جادو ٹونے کا اثر ہے، کاروباری معاملات کے اندر بندش ہے، جاب کے اندر پروموشن نہیں ہو رہی، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بے روزگار ہیں، اچھا رزق نہیں ان کو مل رہا، پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کو رشتوں کے حوالے سے بڑی پریشانی ہے کہ رشتے نہیں آ رہے، رشتے آتے ہیں لیکن وہ ٹھہرتے نہیں ہیں، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، ہر گھر کے اندر مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں. پھر اس طرح جسمانی اعتبار سے بھی بہت سارے مسائل ہیں، جس طرح کہ آج کل کا جو موسم ہے اس حوالے سے لوگوں کو بخار اور پھر سر کے اندر جو درد ہے، جسم کے اندر درد رہتا ہے. تو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں، جس طرح کے بلڈ پریشر کی وجہ سے آپ پریشان ہوتے ہیں، لوگوں کو پتھری کا مسئلہ ہوتا ہے، پھر اور بھی بہت سی جو بیماریاں ہیں. ہر قسم کی بیماری ہو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ وہاں سے جو ہے وہ نمبر نوٹ کیجئے اور پھر ہمیں کال کیجئے. انشاءاللہ العزیز آپ کے جو مسائل ہیں اس کا حل قرآن و سنت کی روشنی کے اندر، اسماء الحسنہ کی روشنی کے اندر اور بزرگان دین کے معمولات کی روشنی کے اندر آپ کو بتایا جائے گا. اور یقین جانیے کہ جب ہمارے ساتھ لوگ رابطہ کرتے ہیں اور پھر ان کو جب قرآن و سنت کی روشنی کے اندر، احادیث کی روشنی کے اندر، قرآنی آیات کی روشنی کے اندر جب ان کو وظائف بتائے جاتے ہیں، ان کو پڑھنے کے لیے بتایا جاتا ہے، تو ان کا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، جو بھی پریشانی ہوتی ہے، اللہ رب العزت ان پر خصوصی فضل و کرم فرماتا ہے. تو جب ان کا فیڈ بیک آتا ہے تو دلی مسرت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں لوگوں کی خدمت کے لیے منتخب کیا ہے اور ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. قبلہ پیر صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گا. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے اور اسی مہینے کے اندر آپ کا نکاح ہوا
اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کا جب نکاح ہوا تو اس وقت کس کیفیت میں نکاح ہوا، آپ کا جو نکاح کا جو واقعہ ہے وہ بھی بتائیے گا، اور پھر جہیز آپ کا کتنا تھا، یہ ساری جو بات ہے جو تفصیل کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ بتائیے تاکہ ہم بھی اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ قبلہ شاہ صاحب، آپ نے ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلائی جو فی زمانہ تقریباً ہر گھر میں اس نے مسائل کھڑے کیے ہوئے ہیں، جس کو جہیز کہا جاتا ہے۔ جی، آج کل شادی کرنا اپنی بیٹیوں کی انتہائی کٹھن مرحلہ ہے ماں باپ کے لیے۔ سب سے پہلے مناسب رشتہ تلاش کرنا، پھر اگر اچھا رشتہ مل جائے تو پھر بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے جو لوازمات ہمارے معاشرے نے اپنے اوپر لازم کر لیے ان کو پورا کرنا، یہ انتہائی دشوار بنتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے سامنے بہترین مثال جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت بی بی سیدہ طیبہ طاہرہ کے نکاح کی صورت میں موجود ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان پیاری بیٹی اور شہزادی سے نکاح کے لیے خواہش تو یقیناً اصحاب کبار کے دلوں میں تھی، اور یقیناً یہ خواہش ان کے جو دلوں میں تھی یہ اس نسبت کو پانے کی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بی بی طیبہ طاہرہ کے نکاح کو اللہ کے حکم کے ساتھ خاص کر دیا کہ اللہ جہاں حکم فرمائے گا وہیں پہ حضرت سیدہ بی بی طاہرہ کا نکاح ہو جائے گا۔ اللہ کے حکم سے پھر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح تاجدار اللہ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے ساتھ طے پایا۔ اس میں بھی جب ہم سیرت کی کتابیں دیکھتے ہیں تو ایک عجیب محبت اور وارفتگی کی کیفیت یوں سامنے آتی ہے کہ جناب صدیق اکبر، جناب عمر فاروق، جناب عثمان ذو النورین اور دیگر اصحاب کبار نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرف راغب کیا، ان کو متوجہ کیا اور ان کو ہمت دلائی کہ جائیں جا کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کریں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے اپنے ان ساتھیوں کو، دوستوں کو یہ فرمایا کہ میں کیسے جا کر یہ سوال کر سکتا ہوں، حالانکہ میرے حالات تمہارے سامنے ہیں کہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں نکاح کر سکوں، اور نکاح بھی پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے ساتھ۔ لیکن دوستوں کے ہمت دلانے پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے جا کر اپنی اس خواہش کا اظہار کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی اس خواہش کو فوراً قبول فرمایا اور فرمایا میرے اللہ کا حکم بھی یہی ہے۔ اب جب نکاح کا وقت آیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی المرتضیٰ، اے علی، آپ کے پاس کچھ پیسہ، کچھ چیز جو آپ شادی کے معاملات کر سکیں، نکاح ہے، پھر ولیمہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے عرض کیا کہ آقا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ کوئی تو ہوگی چیز۔ ان کا جی زرہ ہے صرف۔ فرمایا جائیے اسے بیچ آئیے۔ حضرت علی المرتضیٰ بارگاہ نبوت سے نکلے، زرہ لے کر بیچنے کی نیت سے۔ آگے سے خریدار مل گیا، اور خریدار بھی وہ ملا کہ جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کئی بار جنت کو خریدا ہے۔ سبحان اللہ۔ مراد میری جناب سیدنا امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے عرض کیا کہ بھائی کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا اس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر یہ زرہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جناب عثمان ذو النورین نے فرمایا کہ کیا یہ مجھے بیچو گے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا آپ لے لیجئے۔ سودا طے پا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ سے وہ زرہ خریدنے کے بعد اس کی رقم ادا کر دی۔ جب علی المرتضیٰ لوٹنے لگے تو پھر پیچھے سے آواز دی، عرض کیا بھائی یہ میری طرف سے تحفہ لیتے جائیے۔ اب زرہ اور رقم لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہ وہ جو رقم تھی وہ غیر معمولی رقم تھی، جی، اور اس سے تقریباً شادی کے جتنے معاملات تھے وہ سارے طے پا گئے تھے۔ یعنی زرہ اتنے میں نہیں بکنی تھی، جی، زرہ کی قیمت کم تھی، لیکن عثمان غنی نے زرہ کو نہیں دیکھا بلکہ زرہ بیچنے والے کو دیکھا، بیچنے والے کو دیکھا، زرہ کی نسبت کس کی طرف ہے اس کو دیکھا اور ہدیہ پیش کر دیا، اور وہ زرہ بھی بطور ہدیہ اور تحفہ پیش کر دی۔ اب جب یہ پیسے اور زرہ دونوں چیزیں لے کر دربار رسالت میں علی المرتضیٰ شیر خدا حاضر ہوئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پہ بھی تبسم آیا اور فرمایا علی کیا معاملہ ہے؟ عرض کی آقا عثمان ملے تھے اور انہوں نے یہ معاملہ کیا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان ہے ہی ایسا۔ سبحان اللہ۔ گویا حضرت علی المرتضیٰ کے نکاح کی جتنی بھی یہ تقریب ہے اور یہ جتنے معاملات ہیں،
اس میں جو بنیادی کردار ہمیں نظر آتا ہے وہ اصحاب کبار کا نظر آتا ہے، سبحان اللہ، وہ خلفائے ثلاثہ کا نظر آتا ہے۔ پھر جب نکاح ہو جاتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں ایک اور پہلو جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ بھی عرض کر دیتا ہوں جی کہ ارشاد۔ دیکھیے یہ دونوں میاں بیوی اس لحاظ سے بھی ایک مماثلت رکھتے ہیں کہ ان کی پیدائش سے لے کر ان کی نکاح کی عمر تک اور اس کے بعد کی عمر بھی ڈائریکٹ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی توجہات انہیں حاصل ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ بھی پیدا ہوئے تو گود مصطفیٰ ملی، لعاب دہن مصطفیٰ ملا، اور پھر آپ کی تربیت میں رہے۔ اسی طرح حضرت بی بی سیدہ طیبہ طاہرہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہیں، ساتھ رہیں، توجہات کا مرکز رہیں۔ تو یوں یہ دونوں جو میاں بیوی ہیں یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ علی تمہیں مبارک ہو، تمہیں اللہ نے اپنے نبی کی بیٹی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، اور جناب بی بی پاک کو بھی تاکہ میاں بیوی کے ذہن جو ہیں ان میں ہم آہنگی برقرار رہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بی بی پاک کو بھی فرمایا کہ اے فاطمہ، میں نے دنیا کے سب سے بہترین آدمی کے ساتھ تیرا نکاح کیا ہے، سبحان اپنے خاندان کے بہترین آدمی کے ساتھ تیرا نکاح کیا ہے، اور وہ علی المرتضیٰ ہے۔ تو یوں یہ حسین جوڑا جو ہے اس کا ملاپ ہوا، نکاح ہوا، اور پھر نکاح کے بعد جو آپ نے دوسرا سوال کا حصہ تھا کہ جہیز جو ہے یا جو باپ کی طرف سے اپنی بیٹی کو تحائف دیے گئے انتہائی مختصر، ان کی تعداد تقریباً 10 کے قریب بنتی ہے۔ اس میں ایک بستر ہے، کھجور کا ایک تکیہ ہے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور 1-2 برتن تھے۔ اس طرح یہ ٹوٹل چیزیں ملا کر 10 چیزیں بنتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو دیں، اور سب سے بڑھ کر دعائیں دے کر دعاؤں میں رخصت کیا۔ اور دعائیں جو دیں آپ نے، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی اذان دی، نماز پڑھنے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، آپ نے پانی پڑھ کر اس کو دونوں شہزادی اور شہزادے کے سینے پر اس کو چھڑکا، دعائیں ارشاد فرمائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ یہ دونوں مجھے بڑے عزیز ہیں، تو ان کی حفاظت فرما۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آخری 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دم بھی فرمایا۔ اور پھر یہ دونوں ہستیاں جو ہیں یہ اس آیت کا مصداق بھی ہمیں نظر آتی ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ نے انہیں پاکیزگی کا لباس عطا فرمایا ہے، ایسا پاکیزگی کا لباس عطا فرمایا ہے کہ جس کے ساتھ کسی آلودگی کا، کسی ناپاکی کا کوئی اندیشہ، کوئی خدشہ باقی نہیں رہا۔ اور پھر ان کی اولاد میں برکت کی دعا انہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے، برکت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ چیزیں بہت زیادہ ہوں تو یہ برکت ہوتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ زیادہ ہوگا تو برکت ہے، نہیں، پیسہ تھوڑا بھی ہو تو برکت اور چیز ہوتی ہے۔ برکت یہ ہوتی ہے کہ ختم نہ ہو، برکت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اندیشہ نہ ہو اس کے ختم ہو جانے کا۔ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بہت تھوڑی ہے تعداد کے اعتبار سے، اور پھر واقعہ کربلا میں اکثر شہزادگان کو شہید بھی کر دیا گیا، بہت تھوڑی تعداد کے باوجود۔ انا اعطیناک الکوثر، اس وقت سے لے کر آج، اور آج سے لے کے صبح قیامت تک حضرت بی بی طیبہ طاہرہ کی اولاد پاک ہر خطے میں، ہر شہر میں، ہر نگر میں موجود رہے گی۔ یہ ہے برکت جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے حضرت بی بی پاک اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی اولاد کو عطا فرمائی ہے، اور یہ برکت آج بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ گلی گلی میں سادات کی زیارت ہوتی ہے، اور یہ برکت کا وہ پہلو ہے۔ اور یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے انا اعطیناک الکوثر جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر مفسرین کرام نے بہت خوب لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ کوثر کے بہت سے معنی ہیں۔ ایک معنی اولاد میں کثرت و برکت بھی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے کہ کربلا میں دشمنان اہل بیت نے اہل بیت کو شہید کر کے یہ گمان کیا تھا کہ اس کو ہم نے، اس نسل کو ہم نے محدود کر دیا یا ختم کر دیا، لیکن وہ اپنے گمان میں غلط ثابت ہوئے۔ انا اعطیناک الکوثر کا وعدہ ہمیں آج بھی نظر آتا ہے، جگہ جگہ پہ حسنی حسینی سادات جلوہ گر ہیں، اور اسی شان سے دین اسلام کی خدمت میں مصروف عمل ہیں جس شان سے ان کے آباء و اجداد نے اس دین کے لیے قربانیاں پیش کی۔ بہت خوبصورت علامہ صاحب آپ گفتگو فرما رہے ہیں، یہاں پر وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्तिखारा और इस प्रोग्राम के अंदर आपकी लाइव कॉल्स हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं। आप हमें कॉल कीजिए, आपके टीवी की स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है और बिलखुसूस आज हज़रत सईदा कायनात सईदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से गुफ्तगू चल रही है और उनकी जो शख्सियत है, उनकी ज़ात है, उनकी शख्सियत में से जो पहलू हमारे लिए निकलते हैं, जिनको हम फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं, हम अपने घरों के अंदर अमन और सुकून ला सकते हैं, वो पहलू हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप हमें ज़रूर कॉल कीजिए, आपके लिए ही ये प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है। ये प्रोग्राम आपका अपना है। यहाँ पर जो उलमा व मशाइख आते हैं वो आपकी खिदमत के लिए आते हैं और हमारा बिल्कुल जो मकसद होता है वो आप ही की खिदमत होता है। लिहाजा आप जो ये यहाँ पर मौजूद उलमा व मशाइख होते हैं उनसे इस्तिफ़ादा कीजिए और उनसे सवालात कीजिए, उनसे अपने मसाइल डिस्कस कीजिए, उनसे पूछिए और फिर जो है वो कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर अपनी ज़िंदगी को अच्छा और ख़ूबसूरत बनाइए। आपके टीवी की स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, वहाँ से आप नंबर लीजिए, आप कॉल करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अब्दुल्ला साकिब कादरी साहब मौजूद हैं, वो आपको मसाइल का हल बताएंगे, वज़ाइफ बताएंगे और फिर इसके साथ साथ जो आपको अच्छी ज़िंदगी गुजारने के तरीके भी बताएंगे। किबला हज़रत सईदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के ज़िक्र के हवाले से बात चल रही है और आपने ये भी बताया कि उनको जो जहेज़ था वो कितना दिया गया था। तो ये भी मुआशरे के अंदर एक बात सुनने को मिलती है कि जहेज़ एक लानत है। फिर कुछ लोग ये भी कहते हुए दिखाई देते हैं कि जहेज़ एक लानत है, लेकिन अगर कम हो, बहुत सारे लोग जो है वो इसकी तरफ तवज्जो देते हैं कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। अब एक वालिदैन है, उन्होंने अपनी बेटी को जब रुखसत करना है, अपने जिगर का टुकड़ा वो पहले ही आपको दे रहे हैं और फिर उन पे सबसे ज़्यादा बोझ ये होता है बच्ची के वालिदैन पे, उनके भाइयों पे कि हमने जनाब एक जितनी भी सहूलियात होती हैं वो तमाम तार हमने अपनी बेटी के जहेज़ के अंदर देनी है। और फिर लड़के को देखें तो वो मेरे ख़्याल से इतना एहतमाम नहीं करते। तो इस हवाले से आप क्या फरमाते हैं कि इस्लाम क्या कहता है कि जहेज़ कितना होना चाहिए, और अगर हम कोई मुतालबा करें कि ये भी चीज़ होनी चाहिए, ये भी चीज़ होनी चाहिए, और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि वो ताने भी देते हैं कि आप ये चीज़ नहीं लेके आई, ये चीज़ नहीं लेके आई, तो इस हवाले से आप क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। शाह साहब किबला, इंतहाई तकलीफ़ दे ये एक हकीकत है जो आपने हमारे सामने रखी है। हम हर चीज़ में एतदाल को छोड़ चुके हैं जी, हम इंतहाओं पे चले गए हैं। जहेज़ का कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है, ठीक है। तहाइफ वो हमारा दीन पसंद करता है कि दिए जाए, लेकिन इसका एक पहलू जो हमारे मुआशरे का इंतहाई तकलीफ़ दे पहलू है वो ये है कि हमने अपनी बेटियों बहनों को अपनी विरासत से महरूम कर दिया। जी, ये कुरान और सुन्नत का हुक्म है। हम पाबंद हैं कि हम अपनी बेटी को, अपनी बहन को जायदाद में से, विरासत में से हिस्सा दें। हम नहीं देते। और सहारा हम क्या लेते हैं जी, हमने इनकी शादी कर दी थी, इनके जहेज़ में हमने पैसा लगा दिया था, लिहाजा अब ये जायदाद की हकदार नहीं है। जहेज़ का हुक्म न कुरान ने दिया, न जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान ने दिया, न आपके अमल ने दिया। विरासत में हिस्सा अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। आप अल्लाह के हुक्म को नहीं छोड़ सकते। आप अपनी बेटी बहन को अगर विरासत में हिस्सा जो उसका बनता है नहीं देंगे तो आप उनके मुजरिम यहाँ भी हैं, क़यामत के दिन भी हैं, और आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी मुजरिम हैं। लिहाजा मैं एक आपकी बात के साथ ऐड करना चाहूँगा एक बात कि एक दफ़ा एक बात चल रही थी और एक खातून थी और वो टीचर थी, तो वो कह रही थी कि विरासत के हवाले से बात चल रही थी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी आप अपनी बेटियों को भी हिस्सा दें। तो कहते हैं कि अगर हम अपनी वालिदैन से अपना हिस्सा लें, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने भाइयों से या अपने वालिदैन से हिस्सा तकाज़ा करूंगी तो फिर जो मेरी बेटियां हैं या हमारी जो औलाद है फिर वो भी हमसे मांगेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारी जो जायदाद है वो हमारे पास ही रहे। तो इसको भी साथ ऐड करते जाइएगा कि इसका जो हल है वो क्या होना चाहिए। नहीं, देखिए ये शाह साहब, जब कुरान और सुन्नत वाज़े हैं तो फिर हम दाएँ बाएँ कैसे जा सकते हैं? जी बेशक, यानी या तो कोई मुबहम चीज़ हो ना
سمجھ نہیں آ رہی، کنفیوژن ہے، تو پھر اس کے لیے ہم دائیں بائیں دیکھ سکتے ہیں۔ جبکہ واضح حکم ہے کہ اولاد کو جائیداد میں سے حصہ ملنا ہے، بیٹی کو ایک حصہ، بیٹے کو 2 حصے۔ اسلام نے واضح کر دیا، قرآن نے واضح کر دیا، لہٰذا اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کمپرومائز کی، آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ بلکہ ہمارے کچھ علاقوں میں تو یہاں تک دیکھنے سننے پڑھنے میں آتا ہے کہ بیٹیوں کی شادی قرآن سے کر دی جاتی ہے، جائیداد بچانے کے لیے، صرف اور صرف جی قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے، گھروں میں بٹھا دیا جاتا ہے، شادیاں نہیں کی جاتی، ان کی زندگیاں خراب کر دی جاتی ہیں۔ لہٰذا ان تمام فضولیات سے باہر نکلیے۔ اور پھر لڑکے والوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ کو اسلام نے جائیداد یا آپ کو جہیز مانگنے کا بالکل بھی کوئی حق نہیں دیا۔ ایک بندہ جو ابھی آپ نے کہا کہ اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کو دے رہا ہے، اس سے آپ اور کیا تقاضا کر سکتے ہیں؟ یعنی ایک بندہ اپنی جان آپ کو دے رہا ہے اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ جان تو دو ہی دو، یہ بھی دو، یہ بھی دو، یہ بھی دو۔ بے شک کس حد تک ہم ذہنی طور پر مریض ہو چکے ہیں۔ معاف کیجئے گا، الفاظ سخت تو ہوں گے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ کیا کوئی مرض نہیں، مریض نہیں اس کو ہم کہیں گے جو ایک بندے کی جان لے کے بھی خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہے۔ بے شک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تو ان سے کیوں پوچھا کہ تمہارے پاس پیسے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے کہ شادی کے اخراجات وہ لڑکا کرے، جی وہ دلہا کرے۔ ہمارے ہاں الٹ نظام چل رہا ہے، الٹ سسٹم چل رہا ہے۔ دولہے والے باقاعدہ بتاتے ہیں ہم 250 بندہ لے کے آئیں گے، مینیو بھی بتایا جاتا ہے یہ ڈشیں ہونی چاہیے۔ جی اب حالت ہے نہیں ہے، کیجئے ہمارے لیے، ہم آ رہے ہیں۔ تو یہ سارے وہ پہلو ہیں جن کو اسلام نے نہ صرف کنڈیم کیا ہے، نہ صرف ان کی وہ کہہ لیں کہ ان کو مٹایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور اپنے عمل کے ذریعے، اور وہ سنت اور عمل یہ ہے کہ بیٹی کو تحائف والدین دیں، جتنے دے سکتے ہیں، جتنا دے سکتے ہیں۔ تحائف اگر کروڑوں کے بھی دے سکتے ہیں وہ اپنی خوشی سے دیں، لیکن جہیز کا کانسیپٹ، مانگنے کا کانسیپٹ یہ اسلام میں نہیں ہے۔ لہٰذا اس کو اوائڈ کیا جائے اور معاشرے میں نکاح کو آسان کیا جائے۔ بہت خوبصورت علامہ صاحب وضاحت فرما رہے ہیں۔ ناظرین آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، آپ ہم سے مسائل جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں، یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، اور آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، وہاں سے آپ نمبر نوٹ کیجئے اور ہمیں کال کیجئے۔ آپ کی جو کال ہوگی وہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہوگی۔ آپ کو جس طرح قبلہ علامہ صاحب آپ کو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اور جو صحیح کنسیپٹ ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں، تو بالکل اسی طرح آپ کے جو مسائل ہیں وہ آپ کو اس کا حل بتائیں گے۔ آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے وہ قرآن کی روشنی کے اندر، حدیث پاک کی روشنی کے اندر اور بزرگان دین کے معمولات کی روشنی کے اندر آپ کو وظیفہ بتائیں گے۔ آپ ہمیں ضرور کال کیجئے، آپ کی جو کال ہوگی وہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہوگی۔ اور اکثر لوگ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پروگرام جو ہے وہ سن رہے ہوتے ہیں یا ان کو وظیفہ بھول جاتا ہے، تو اس کے لیے حل میں یہ بتایا کرتا ہوں کہ فیس بک پر بھی ہمارا پروگرام چل رہا ہوتا ہے، اور پھر 6 گھنٹے بعد وہ پروگرام جو ہے وہ یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، تو آپ وہاں سے بھی، فیس بک سے بھی، یوٹیوب سے بھی آپ پروگرام لے سکتے ہیں۔ اور جس بھی تاریخ کو آپ سوال کریں وہ تاریخ جو ہے وہ تاریخ ڈالیں اور ساتھ استخارہ لکھیں، اور انشاءاللہ العزیز وہ جو ہے وہ پروگرام آپ کے سامنے آ جائے گا، وہاں سے آپ وظیفہ بھی نوٹ کر سکتے ہیں۔ اور پھر جس طرح آپ کو وظیفہ بتایا جاتا ہے آپ منوان اس کو ویسے ہی کیا کریں، انشاءاللہ العزیز برکات حاصل ہوں گی۔ تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے، ہم آپ کی کالز کے منتظر ہیں۔ اور اس کے حوالے سے جو جہیز ہے ہم اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور جس طرح پیر صاحب نے بڑی خوبصورت وضاحت فرما دی ہے، بتا دیا ہے کہ جہیز مانگنے کا کنسیپٹ اسلام کے اندر نہیں ہے، اور جو لڑکے والے ہیں وہ ان کو چاہیے کہ وہ سارے اہتمام کریں اور سارا تقاضا جو بھی ہے شادی کے وہ پورے کریں، کیونکہ اپنی جگر کا ٹکڑا وہ دے رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے علامہ صاحب، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اپنی بیٹی کو جب بیاہ دیتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اب تمہاری وہاں سے لاش ہی آئے، اس کے علاوہ اب جو ہے جو بھی ہوگا تمہارے ساتھ اچھا سلوک ہو برا سلوک ہو، اب تم نے اس کا دفاع کرنا ہے۔ اور کچھ گھرانے ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ مائیں یا کچھ بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ اتنا بیٹی کا پیچھا کرتی ہیں، ہر ایک بات ان کو بتاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کے گھر خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے
کہ بیٹی کی اتنی مطلب کہ اس کے پیچھے پڑ جانا چاہیے کہ ہر بات اس کو گائیڈ کرے، یا پھر یہ ہے کہ تمام تر معاملہ سے منہ موڑ لینا چاہیے، یا کوئی درمیانہ راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اللہ رب العزت کو درمیانہ راستہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں شاہ صاحب کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کے معاملہ میں کمزوری دکھاتے ہیں۔ جی، جب بھی اپنے بچوں کی تربیت کریں اور زندگی کے کسی بھی اہم موڑ پر جب بچے آپ کے آ جائیں تو آپ ان کو کم از کم اس مرحلے پر اسلام کی جو احکامات اور تعلیمات ہیں وہ ضرور ان کو بہم پہنچائیں۔ سبحان۔ اگر بیٹا اور بیٹی کے نکاح کا وقت قریب ہے یا نکاح کا تعین کیا جا چکا ہے تاریخ کا، وقت کا، تو آپ اپنی محلے کے مسجد کے امام، یقیناً جو ان بچوں کے استاد ہوں گے، جو اس بیٹی نے ان سے قرآن پڑھا ہوگا بچپن میں، ان کے ساتھ ان بچوں کی اور خود آپ بھی اس میں شامل ہوں، ایک نشست رکھا کریں جس میں امام صاحب، حضرت صاحب ان بچوں کو آنے والی زندگی کے متعلق قرآن و سنت کے احکامات بیان کریں کہ بیٹا آپ نکاح کے رشتے میں بندھنے جا رہے ہیں، نکاح کے بعد بیوی بننے کے بعد یہ احکامات آپ کے لیے ہیں، بیٹا جان شوہر بننے کے بعد یہ احکامات اسلام کے آپ کے لیے ہیں۔ جب ان کے سامنے یہ کنسپٹ واضح ہو جائے گا کہ میاں کی ذمہ داری ہیں، بیوی کی ذمہ داری ہیں، میاں جو ہے اس کے حقوق، بیوی کے حقوق، شریعت کیا کہتی ہے، جب آپ پر یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی تو اس کے بعد زندگی جو ہے وہ آپ کی آسان ہو جائے گی۔ بے شک۔ ہمارے معاشرے میں چونکہ پتہ کوئی نہیں ہوتا، نکاح کر دیا جاتا ہے، میاں بیوی کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، اس کے بعد چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑے شروع ہوتے ہیں جس کو دونوں طرف سے، دونوں خاندانوں کی طرف سے جذباتیت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے اور ان پر آگ چھڑکی جاتی ہے۔ جی، آگ کے اوپر پیٹرول چھڑکا جاتا ہے جس سے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں اتنی بڑی ہو جاتی ہیں کہ طلاق تک اور عدالتوں تک معاملات چلے جاتے ہیں اور صلح کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دین اسلام کے ساتھ ہم انتہائی دردناک سلوک کر رہے ہیں۔ ہمارا دین تو بڑا خوبصورت دین ہے، اس نے بڑی واضح تعلیمات ہمیں دی ہیں۔ پھر اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ کے ساتھ بھی یہ یقیناً مسائل ڈسکس ہوتے ہوں گے کہ دوست طلاق دینے کے بعد آ جاتے ہیں، حضرت صاحب بڑے غصے میں تھا، سمجھ نہیں آئی، طلاق دے دی، اب کوئی راستہ نکالیے۔ جی، طلاق دینے کے بعد میں راستہ کون ہوتا ہوں نکالنے والا؟ میں کیسے راستہ نکال سکتا ہوں؟ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ حدود جو ہیں ان کو میں کسی طرح توڑ دوں؟ یہ ممکن نہیں ہے، اور یہ خامی بنیادی وہی ہے کہ پتہ نہیں تھا طلاق دینے کا سنت میں محبوب طریقہ کیا ہے، پتہ نہیں تھا کن وجوہات پہ طلاق دی جا سکتی ہے، پتہ نہیں تھا، لہٰذا ان وجوہات پہ طلاق ہوتی ہے شاہ جی ہمارے معاشرے میں جن پہ اسلام طلاق کی اجازت دیتا ہی نہیں۔ جی، ناظرین ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ، اور اس پروگرام کے اندر آپ کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں، اور علماء و مشائخ جو ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں وہ آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ کو ان کا جو حل بتاتے ہیں، وظائف بتاتے ہیں۔ تو ناظرین آپ ہمیں ضرور کال کیجئے، آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، وہاں سے آپ نمبر نوٹ کیجئے اور پھر ہمیں کال کیجئے۔ آپ کی جو کال ہوگی وہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہوگی، اور یہ پروگرام خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ جو ہے وہ کنڈکٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اس پروگرام کے اندر جتنی بھی آپ کی پریشانیاں ہوتی ہیں اس کا حل آپ کو بتایا جاتا ہے۔ آپ ہمیں ضرور کال کیجئے، اور یہاں پر موجود جو ہمارے ساتھ عالم دین حضرت علامہ قاری عبداللہ ثاقب قادری صاحب موجود ہیں، وہ آپ کو مسائل کا حل بتائیں گے۔ جس طرح آپ خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں اس حوالے سے، اور بہت بڑا جو ایک مسئلہ ہے، لوگ رشتوں کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں، آج شادی کے حوالے سے بات چل رہی ہے، اور بیٹیوں کا گھر کس طرح اچھا رہ سکتا ہے، اور جو لڑکے والے ہیں ان کو کن باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ تمام تر باتیں جو ہے وہ یہاں پر ہمارے آج کی گفتگو کا موضوع ہیں، ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں
کہ ان کی بیٹیوں کا ان کے بیٹوں کا رشتہ ہو یا ان کو رشتے کے حوالے سے ٹینشن ہے, پریشانی ہے, رشتہ نہیں ہو رہا, تو اس حوالے سے وہ وظائف بھی پوچھ سکتے ہیں. وہ پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہے وہ مناسب رشتہ کیا ہو سکتا ہے, یا تمام تر جو رشتوں کے حوالے سے پریشانیاں ہیں یا جو بندشیں ہیں ان کی جو عقدہ کشائی کے لیے آپ ہمیں ضرور کال کیجئے. آپ کی کال ہمارے پروگرام کا حصہ ہوگی. قبلہ علامہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ جس طرح ہم نے حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے حوالے سے گفتگو کی, ان کے نکاح کے حوالے سے, ان کے جہیز کے حوالے سے, اور پھر اس سے جو سبق آموز پہلو نکلتے ہیں وہ بھی ہم نے ذکر کیے. لیکن آخر پر میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت و شان کے اندر بہت سے فرامین جو ہیں وہ ارشاد فرمائے, اور جس میں سے مشہور جو ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, اور اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے آپ کی فضیلت واضح ہے. تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی فضیلت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ کائنات کے ساتھ جو پیار تھا بحیثیت باپ اور بیٹی, اس پہ بھی روشنی ڈالیے. اور ویسے جو ہمارے معاشرے کے اندر باپ اور بیٹی کا تعلق کیا ہونا چاہیے, بیٹی کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور باپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں, اس حوالے سے بھی آپ ہماری رہنمائی فرمائیے. قبلہ شاہ صاحب, میں جیسے پہلے عرض کر رہا تھا کہ ہمارا معاشرہ بنیادی طور پر انتہاؤں پہ چلا گیا. اعتدال جو تھا اس کو ہم نے فراموش کر دیا. کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں تو والدین کہتے تھے بیٹی کے گھر ہم نے پانی نہیں پینا, ہم نے کھانا نہیں کھانا بیٹی کے گھر کا. ایک یہ وقت, ایک انتہا یہ ہوئی کہ اب اس موبائل کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے گھر کی جو بیٹی ہے وہ ڈسکس کرتی ہے, اور پھر وہاں سے جو اپروچ ملتی ہے وہ انتہائی منفی ہوتی ہے, جس سے گھر آباد ہونے کی بجائے ٹوٹنے کی طرف چلے جاتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کا مبارک جو کردار ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ اپنی بیٹی کو ملنے کا اہتمام کیا. کبھی آپ تشریف لے جاتے, کبھی وہ تشریف لے آتی. سفر پہ جاتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے آخر میں جس ہستی سے مل کے جاتے وہ حضرت بی بی پاک, اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس سے ملاقات ہوتی وہ حضرت بی بی پاک. یعنی جدائی کا عرصہ کم سے کم رکھنے کی کوشش ہوتی اور ملاقات جو ہے اس کا اہتمام کیا جاتا. حضرت بی بی پاک اپنے مسائل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکس کرتی, جیسے کہ ابھی ایک تسبیح فاطمہ کا سوال آپ نے کیا تھا کہ اپنی ایک پریشانی کو اپنے بابا جان کے سامنے رکھا, بابا جان نے اس کا حل ان کو دیا, اور انہوں نے اس کو سر خم تسلیم کرتے ہوئے اپنایا اور اس پر عمل کر کے دکھایا. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بی بی پاک کے ساتھ محبت, تعلق اور حضرت بی بی پاک کی عظمت, یہ سب کچھ اس ایک واقعہ کے اندر پنہا ہمیں ملتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمانہ جو ظاہری زمانہ تھا, اس میں جب آپ کا وصال مبارک کا وقت قریب آیا, حضرت بی بی پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی. بابا نے اپنی بیٹی کے کان میں کچھ فرمایا, بیٹی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پھر کچھ فرمایا, بیٹی کے لبوں پہ تبسم آ گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے, حضرت بی بی سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت بی بی پاک سے فرمایا, بیٹا یہ کیا معاملہ ہے, ذرا اس کی تو تھوڑی سی وضاحت کرو. جناب سیدہ بی بی پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ بابا نے میرے کان میں یہ فرمایا کہ بیٹا بہت جلد میں اب اس دنیا سے پردہ کرنے لگا. یہ بات ظاہر ہے اتنی تکلیف دی تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. اور پھر اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے یہ فرمایا کہ تمہیں اللہ نے جنت کی عورتوں کی سرداری عطا کی ہے, اور میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تم میرے پاس تشریف لاؤ گی, تمہاری میری ملاقات ہوگی. اس پر میں مسکرا دی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ کس قدر جو اپنے معاملات ہیں وہ ڈسکس کر رہا ہے, وہ شیئر کر رہا ہے, اور اس میں عظمت کا پہلو بھی ہے کہ جنت کی عورتوں کی سرداری حضرت بی بی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ نے عطا فرمائی ہے. تو امت مسلمہ کو بالخصوص اور بالعموم تمام امت کی بیٹیوں کو, امہات المومنین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا, اور بالخصوص حضرت طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے,
اور اس سے نور لیتے ہوئے اپنے کرداروں کو روشن کرنا چاہیے۔ جس دن میری قوم کی بیٹیاں امہات المومنین اور بنات رسول کے سیرت پہ عمل پیرا ہو جائیں گی، اور بیٹے جو ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے نور لے لیں گے، یقین کیجئے شاہ جی یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، معاشرہ بہترین معاشرہ بن جائے گا، مثالی معاشرہ بن جائے گا۔ تو اللہ کریم ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کی سیرت کا مطالعہ کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت علامہ صاحب آپ نے آج گفتگو فرمائی۔ ناظرین آخر پر ایک بات میں بھی آپ کے گوش گزار کرتا چاہوں گا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ فی الفور آپ کو نجات ملے تو 2 نفل جو ہے آپ پڑھیں اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں اصالِ ثواب کریں، اور پھر ان کا وسیلہ دے کر اگر آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درخواست کریں گے تو آپ کی جتنی بھی پریشانی ہوگی اور جتنا بھی بڑا مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ علامہ صاحب آج بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج ہمارے پروگرام کا حصہ بنے، تشریف لائے۔ اور ناظرین ہمارا جو پروگرام ہے اس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور علامہ صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعا فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ۔ الہ العالمین ہمارا یہ سیدہ پاک کا ذکر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمل کا ذکر اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما، آمین۔ اگر کوئی کمی رہ گئی ہمیں معاف فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے دیکھنے والوں کو جو بھی مسائل جو بھی پریشانی ہیں ان سے ان کو نجات عطا فرما۔ آمین۔ استخارہ کی پوری ٹیم، چینل کے مالک، ہمارے میزبان مکرم، سب کی عمر میں صحت میں برکتیں عطا فرما۔ آمین۔ جتنا ہمارا ٹیکنیشین کا یہ سٹاف ہے، جتنے ہمارے دوست اس پروگرام کو کنڈکٹ کرتے ہیں، اے میرے اللہ یہ تیری مخلوق کی بھلائی کی نیت سے کرتے ہیں، ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین۔ اور تمام امت کے بیماروں کو شفا یاب فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلات آسان فرما، بیٹیوں بہنوں کے نصیب اچھے فرما، اور ہماری بیٹیوں بہنوں کو حضرت بی بی پاک کے کردار سے نور لے کر اپنی زندگیاں سنوارنے کی سعادت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔